پی ٹی آئی نے ضمن انتخاب میں لاہور کو کیسے فتح کیا؟ پی ٹی آئی کے سیکرٹری انفارمیشن اویس یونس نے حیران کن انکشاف کر دیا۔ پلان یہ کیا کہ ہم اپنی ایک ایکسٹینسو موبائل بیسڈ کمپین رن کریں گے۔ دوسرا، ہم نے 150 لوگوں کی ایک کال سینٹر کی ٹیم آئیڈینٹیفائی کی، وہ روزانہ ووٹرز کے CNIC کے اگینسٹ ان کے موبائل پہ ان کو رنگ کرتی تھی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام دانش حسین۔ پاکستان تحریک انصاف کی ضمن انتخابات میں تاریخی اور غیر متوقع فتح۔ یہ فتح کیسے حاصل کی؟ بالخصوص لاہور، جس کو کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، اور وہاں سے 3 سیٹیں ون کرنا یعنی کہ لاہور فتح کرنا۔ یہ لاہور کیسے فتح کیا گیا؟ کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی؟ کون سا میتھڈ اپنایا گیا؟ سیکرٹری اطلاعات لاہور اویس یونس پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں۔ اویس، پہلے تو یقینی طور پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں نے جتنی ایفرٹس کی ہیں اس کا ثمر آپ کو ملا، لیکن یہ کیا آپ لوگوں کو بھی توقع تھی کہ آپ لوگ اتنی سیٹیں ون کریں گے؟ کیونکہ آپ کے اپنے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہاں 8-10 سیٹیں تو ہم لے جائیں گے، 10 سے اوپر کوئی نہیں جاتا تھا۔ دیکھیں، مجھے تو ڈیفینیٹلی توقع تھی۔ سب سے پہلے تو یہ جیت عمران خان صاحب نے جو نیریٹو بلڈ کیا، انہوں نے جو اسٹرگل کی پچھلے 3 مہینے میں، اور جتنا انہوں نے زبردست قسم کی کمپین کی، یہ جیت اس وجہ سے پاسبل ہوئی ہے۔ لیکن جو آرگنائزیشن کے اینڈ پہ ہم نے کس طرح کی اسٹریٹجی ڈیولپ کی، بیسیکلی ہمیں 1 مہینہ پہلے جب یہ ٹکٹس ایلوکیشن ہوئی، ہمیں یہ آئیڈیا تھا کہ جس طرح کا ویدر ہے، اس ویدر کے اندر دیکھیں، ووٹر کو آپ نے جب اپروچ کرنا ہے نا، پرسنلائز کرنا ہے اپنے ساتھ، تو 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک ڈور ٹو ڈور اور دوسرا موبائل فون کال۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس سے آپ ووٹر کو پرسنلائز کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا ہمیں یہ تھا کہ ڈور ٹو ڈور کرنا مشکل ہوگا اس ویدر کے اندر، کیونکہ رینی ویدر ہے، اوپر سے اتنا ہیومڈ ہے، آپ آدھا گھنٹہ ڈور ٹو ڈور کریں تو اس کے بعد ویسے ہی آپ ہلکان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا بہت اچھی آئیڈیا تھا 1 مہینہ پہلے، تو ہم نے 1 مہینہ پہلے ایک پلان یہ کیا کہ ہم اپنی ایک ایکسٹینسو موبائل بیسڈ کمپین رن کریں گے۔ تو اس میں ہم نے 2 ماڈلز اڈاپٹ کیے۔ ایک تو ماڈل ہم نے اڈاپٹ کیا کہ ہمیں پچھلے 3 مہینے میں بہت زیادہ ایکٹیوسٹ تھے، ان کا ڈیٹا ہمیں ملا، تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگ ایکٹیوسٹ تھے۔ ہم نے ان کو ایریا وائز ڈیوائڈ کر لیا پورے لاہور کے اندر، گلبرگ میں، ماڈل ٹاؤن میں، ساروں کو علیحدہ ایریا وائز کر لیا، اور ہم نے ان کے فورمز کریٹ کر دیے۔ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا، اسپیشلی جو بائی الیکشن کانسٹیچوئنسیز کے جو ایریاز میں ہم نے یہ جو اس طرح واٹس ایپ گروپس کے ذریعے جب کریٹ کیے، وہاں سے ہمیں بہت سارے ایکٹیوسٹ ملنا شروع ہو گئے، تو وہ اس سے ہماری ورک فورس بھی بڑھ گئی، اور جو ہمارا جو انفارمیشن شیئرنگ ماڈل ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو گیا۔ دوسرا، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کوئی 150 لوگوں کی ایک کال سینٹر کی ٹیم آئیڈینٹیفائی کی، وہ روزانہ صبح 11 سے لے کے شام 6 بجے تک ووٹرز کے CNIC کے اگینسٹ ان کے موبائل فونز پہ ان کو رنگ کرتی تھی، اور ہم نے اتنی دفعہ رنگ کرایا کہ ایک ووٹر جو ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کی 6 دفعہ کال آ گئی ہے، اب آپ نے کال کی تو میں نے ووٹ ڈالنے نہیں جانا، لیکن ہم کہتے تھے کہ نہیں، دوبارہ اس کو کال کرنا۔ تو یہ ایک موبائل بیسڈ ماڈل تھا، وہ بڑا سکسیزفل ہوا آئی تھنک اس وکٹری میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نیا ایڈوانس ماڈل آپ نے اپنایا، یہ آپ کی جیت میں ایک اہم اس میں ایک سمجھ لیں کہ جگہ بنا سکا، ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں، موبائل بیسڈ ماڈل نے ڈیفینیٹلی ایک بڑا افیکٹو رول پلے کیا۔ فار ایگزامپل، ایک تو ہم نے ووٹرز کو اپروچ کیا، الیکشن سے 2 دن پہلے ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یار اتنا ووٹر ہے، کوئی ووٹر پرچی کے لیے کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، نہیں پہنچ سکتی کئی ووٹرز کو اپنے پولنگ اسٹیشن نہیں مل سکتے، تو ہم نے ایک ووٹر ڈیسک لانچ کیا، جس کے اندر ہم نے تقریباً 15 لوگ تھے جن کے کانٹیکٹ نمبر شیئر کیے الیکشن سے 1 دن پہلے، اور ہمیں اپروکسیمیٹلی منیمم 2 دنوں میں تقریباً 10,000 ووٹرز کی کال آئی۔ تو موبائل ایک اتنا افیکٹو ٹول ہے کمیونیکیشن کو ایزی کرنے کا، ایک کوئک ایجائل فوراً جو کمیونیکیشن ہے وہ موبائل فون کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے، اور ہمیں جو اپنے ووٹر سے بھی فیڈ بیک ملا، جنہوں نے ہمیں، چاہے ہم نے ان کو کال سینٹر کے ذریعے اپروچ کیا ہو یا ووٹر ڈیسک کے ذریعے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا، ان کا یہ فیڈ بیک تھا کہ آپ کے اس ماڈل کی وجہ سے ہم لوگوں کو بڑی آسانی ہوئی کمپیریٹیولی ووٹ کاسٹ کرنے میں۔ اب یہ آئندہ جو انتخابات ہونے، کیا یہ اسٹریٹجی وہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہوگی، یا لیکن موسم کی وجہ سے یہاں پر یہ ساز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ڈور ٹو ڈور اور یہ جو کالز وغیرہ، یہ چیزیں، فار ایگزامپل ڈاکٹر یاسمین اس میں بڑی افیکٹو رہتی ہیں، تو ڈاکٹر یاسمین کا بھی ایک بڑا کی رول تھا اس کو انڈورس کرنے میں۔ خان صاحب کو میں نے 2-3 میسیجز کیے، لائک کانٹیکٹس اور تھا،
اور خان صاحب کا اس پہ ایک ہی رسپانس تھا, ڈور ٹو ڈور ویری کرٹیکل, ڈور ٹو ڈور ویری کرٹیکل. تو لائک ڈور ٹو ڈور ود دا کمبینیشن آف موبائل ود دا انٹیگریشن آف سوشل میڈیا, ان تینوں چیزوں کی اگر آپ انٹیگریشن کر دیں تو آپ ایک بڑے زبردست ریزلٹس ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن اب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں, اب آنے والے وقت میں اگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی اگر اسی طرح سے ڈور ٹو ڈور کیمپین کے بجائے موبائل میتھڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ نیکسٹ کہاں جائیں گے؟ 2008 میں مجھے یاد ہے 2008 یا 2009 میں کسی نے بات کی اس ٹائم پہ ویب سائٹ کی, تو خان صاحب نے ساروں کو چپ کرا دیا, رکو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں, ہاں اچھا ویب سائٹ پہ پوسٹ کرتے ہو, ہاں لوگ پڑھتے ہیں یہ وہ. تو خان صاحب نے اس ٹائم پہ کہا کہ یہ جو میڈیم آ رہا ہے نا یہ بڑا افیکٹو میڈیم ہوگا اور یہ میڈیم ہمیں جتائے گا. دس واز عمران خان ان 2008 میں جب ہمارا پہلا آفیشیل پیج بھی لانچ ہوا تھا. تو انہوں نے تب سینس کیا. 12 13 14 تک اوپوننٹ پارٹی کہتی تھی یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, انہیں کیا پتا. اب وہ خود سب سے زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئے, انہوں نے اپنی ٹیمیں ہائر کر لی ہیں, انہوں نے بورڈس ہائر کر لیے ہیں جو جا کے ان کے لیے سوشل میڈیا پہ کمپین کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ویژن خان صاحب ہم لوگوں کو دیتے ہیں وہ ویژن باقی پارٹیوں سے 10 سال آگے ہی ہوتی ہے. تو اگلے الیکشن میں کچھ بھی کہہ لیں ہم 10 سال آگے کا سوچ رہے ہوں گے. دوسرے ہارے کیوں, نون لیگ کیوں ہاری, کیا وہ آپ کو ایزی لے رہی تھی؟ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ بڑا اسٹرانگ تھا. پہلا نیریٹو کیا تھا, لوگ خودداری کے اوپر سودا نہیں کرتے. خودداری بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کی سیلف لائک میرا پی ٹی آئی جوائن کرنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ جب میں باہر کے ملکوں میں پھرتا تھا تو وہاں پہ جو ہمیں ایک ٹریٹمنٹ ملتی تھی اور نہ ہی ہم کہیں فخر سے اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے پاکستانی, تو عمران خان نے وہ خودداری دی. عمران خان کے دور میں جی ہم چائنا اور امریکہ کا مسئلہ حل کرا دیں گے, ہم سعودیہ اور جو یمن ہے اس میں تعلقات بحال کرنے میں مدد کریں گے. تو ایک خودداری تھی کہ پاکستان تھا, بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس آئی تھی فارن آفس سے, لگتا تھا کہ پاکستان کوئی ایک دنیا کا کوئی امپورٹنٹ ملک ہے. تو لوگ خودداری کے اوپر سودا نہیں کرتے, ایک تو خودداری کی وجہ بنی. دوسرا ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ جو ہماری اپوزیشن ہے, یہ لوگ اگر ڈیموکریٹک طریقے سے آتے تو ان کو شاید عوام کی طرف سے ایک زیادہ رسپیکٹ ملتی, ان کا مینڈیٹ جو ہے اس کو زیادہ رسپیکٹ ملتی. یہ جو نان ڈیموکریٹک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا اس کی وجہ سے بھی عوام کے اندر ایک زیادہ ریونج تھا. نہیں, ووٹ فار نو کانفیڈنس یہ بھی تو ڈیموکریٹک ہے, اس کو تو آپ نان ڈیموکریٹک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں آپ پنجاب اسمبلی میں جا کے وہ 20 بندے خریدیں اور اس 20 بندوں کے ذریعے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرا دیں, جس طرح سے ماضی میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی. جی, اور آپ کی جو کورٹ ہے اس نے کہہ دیا کہ یہ انلیگل ہے. یعنی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک چلتی ہوئی پارٹی اس کے بندے خریدیں باہر کی دنیا کے پریشر کے اوپر, باہر کے پریشر کے اوپر, اور آپ خود آ جائیں. لائک یہ کوئی ڈیموکریٹک طریقہ تو نہیں ہے. تو دوسرا طریقہ یہ بنا. تیسرا کیا ہوا, یہ جو انہوں نے پچھلے 2 مہینے میں جو ریونج کی پالیسی اڈاپٹ کی نا اس نے بہت بڑا ری ایکٹ کیا. یہ انہوں نے کبھی ہمارے بندے پکڑ رہے ہیں, کبھی چھاپے مار رہے ہیں. وہ 25 مئی کو انہوں نے جس طرح سے انتقام لیا یا جس طرح سے زخمی ہوئے تھے, میں وہیں پہ تھا کوریج کے دوران, ایسے ہی تھا. ہاں نہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تھے تو اس میں لیکن بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تھے. لیکن اس کا ایک ریئیکشن آیا, اس ریئیکشن نے پی ٹی آئی کو جتایا. ایک نیا بیانیہ آ رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ دراصل ہم 4 سیٹیں جیتے نہیں ہیں, پی ٹی آئی نے 5 سیٹیں لوز کی ہیں, کیونکہ یہ تو تھیں پی ٹی آئی کی سیٹس. تو اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ سارے انڈیپینڈنٹ سے تقریباً اس میں سے جو انڈیپینڈنٹ تھے جو پارٹی میں آئے تھے آپ کے ساؤتھ پنجاب سے, آپ کے جھنگ سے, تو وہ انڈیپینڈنٹ سے جو کہ پارٹی میں آئے تھے. تو نون لیگ ابھی کچھ دن تو سوچے کہ ہم نے بیانیہ کیا بنانا ہے, کیونکہ جب یہ گورنمنٹ میں بھی آئے تھے تو انہوں نے پہلے وہ فرح خان اور دوسرے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. بعد میں انہوں نے کہا یہ بیانیہ اتنا نہیں چلے گا, پھر انہوں نے اکانومی میں بیانیہ بنانے کی کوشش کی. پھر وہ خان صاحب کے اگینسٹ ان کے اوپر مذہبی اٹیک کرنا شروع کیے. نون لیگ کو بیسیکلی سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بیانیہ کیا بنانا ہے. تو آج پچھلے 2 دن تو یہ بالکل ہی نمب رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بیانیہ لے آئے, کل کوئی اور بیانیہ لے آئیں گے ان کے پاس, کیونکہ کوئی ایک پرسن نون لیگ کو لیڈ نہیں کر رہا, اس لیے نیریٹو مختلف نیریٹو, آپ ایک سے ایک بات سنیں گے, دوسرے سے دوسری بات سنیں گے. اور یہی انہوں نے بیڑا گرد کیا پاکستان کا, کیونکہ ایک کوئی سنگل لیڈرشپ نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوگی, دوسرا بندہ کہتا ہے ہم آئی ایم ایف کو, دوسرا بندہ آئی ایم ایف کو تھریٹ دیتا ہے. تو وہ جو ان کے مکس بیانی ہے نا, جتنا ڈیمیج پاکستان کی اکانومی کا ان کے مکس بیانیوں نے کیا ہے اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو. اچھا, 4-5 مہینے سے پی ٹی آئی کا نیریٹو چینج ہوا ہے, اس کی پالیسی کہہ لیں یا مینیفیسٹو میں شاید ایڈ ہوا ہے, جس کی وجہ سے سمجھ لیجیے کہ آپ کا ووٹ بینک بنا, اور ابھی جو آپ کی جیت ہوئی اس میں ایک خاص بیانیہ یہ بھی تھا. کیا
اب دوبارہ حکومت آتی ہے تو وہی جو امریکہ کے خلاف یا باقی دیگر جگہوں یا انٹرنلی جو خرافات سمجھ لیجئے کہ تھیں اگر آپ کے بقول، تو اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، ایک چیز پہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز اور سپورٹر ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم سب لوگ اور ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان وہ پرو پاکستان ہے. پاکستان کو کوئی بھی ملک اگر ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم بدلے میں اس کو ڈیمیج کریں گے. تو عمران خان لوگ کہتے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی ادارے ہیں، اینٹی امریکہ، بالکل نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں تو عمران خان اور ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. اویس یونس ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے خاص طور پہ یہ ایسی چیزیں بتائیں جو ہر کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیمپین کیا. اب یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آگے 10 سال ہوں گے، اگر کوئی یہ اپناتا بھی ہے اگلے الیکشنز میں تو ہم اس سے ایڈوانس چیز جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.